آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں نیت کر لیا کریں اعتکاف کی۔ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطاری کرنا یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ الفا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، آقا فرماتے جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر درود پر 10 رحمتیں، ملٹیپلیکیشن۔ مگر اس حدیث کا جو اینڈ ہے، اگلا جز ہے، اٹس مور بیوٹیفل۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود میں؟ انعام سنو، آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا، میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر گویا وہ جنت میں جائے گا۔ 1000 بار درود پڑھیں اور کتنی برکتیں مل جائیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ بہت تھوڑی دیر میں ہم بہت زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے۔ فضول باتوں کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے بہت ٹائم ہے، مگر ذکر و درود کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ ماہ رمضان اٹس اے بیوٹیفل منتھ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم اپنی عادتیں سدھار لیں، اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو انوالو کر لیں، تو پھر سارا سال یہ اچھے کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ مختصر سے بیان کے لیے حاضری ہوئی ہے، قرآن پاک کی 2 آیات اور ان 2 آیات کے تحت چند باتیں۔ درس قرآن کا چونکہ اعلان تھا تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ آج وہ باتیں سیکھیں گے جو ہم نے اس رمضان میں بھی پریکٹس کرنی ہے اور پھر رمضان کی برکت سے سارا سال کوشش کرنی ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، پریورٹی اپنے اوپر اور لوگوں کو دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے اس کے شان نزول میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ماجرا کچھ یوں ہوا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، بھوکا مہمان تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر تمام امہات المومنین، یعنی نبی پاک نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور ہماری امہات المومنین ہوئی، ان کے گھروں پہ یہ پوچھوایا، سوال کیا کہ ایک مہمان ہے، کیا اس کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ ہے ہمارے پاس؟ تو تمام گھروں سے یہ جواب آیا کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ غور کیجیے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک وہ ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کے خزانوں کا مالک بنایا نا رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن گھر کا حال یہ تھا جتنی ازواج ہیں کسی کے پاس بھی ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ بعض اوقات ہماری کبڈز بھری ہوتی ہیں، ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہمارے جیبوں میں بھی رقم ہوتی ہے، ہمارے اکاؤنٹس میں بھی رقم ہوتی ہے، مگر تھوڑی سی کمی ہو جائے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑا سا جس کو آپ کہیں لاس ہو جائے،
تو اب شکوے ہیں، شکایات ہیں، بے صبری ہے، موڈ آف ہے. وہ مالک کائنات ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے بنایا انہیں، مگر پھر بھی راضی ہیں. وہ صبر کریں، ہم بے صبری کریں. وہ قناعت کریں، ہم قناعت سے دور رہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ آ جاتی ہیں آزمائشیں. اللہ کے حبیب، بہت خوبصورت بات علماء نے کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا، آپشن دیا گیا کہ آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بادشاہوں والی یا غریبوں والی، بندوں والی یا بادشاہوں والی. بہت خوبصورت بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو آپ بھی بادشاہوں والی لائف گزارتے. حضرت سلیمان بادشاہ تھے نا، اور میرے آقا تو سلیمان کے بھی آقا ہیں نا، سارے نبیوں کے آقا ہیں. تو آپ چاہتے تو بادشاہوں والی لائف گزارتے، مہنگے کپڑے، مہنگے محل ہوتے، خدام ہوتے، مہنگی سواریاں ہوتی، بہت خوبصورت اور مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے. لیکن نبی پاک نے ڈیلیبریٹلی، دانستہ طور پر فقر و فاقہ والی اور غربت والی زندگی کیوں گزاری؟ چٹائی پر سونا، خاک پر سونا، جو کی موٹی روٹی کھانا، کئی کئی دن تک کھانا بھی نہ پکنا. تو علماء نے بڑی خوبصورت اس کی وجہ بیان کی، کیونکہ نبی پاک رحمت للعالمین ہیں، آپ سب کے آقا ہیں نا. اگر میرے آقا بادشاہوں والی زندگی گزارتے اور میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا کہ پیارے آقا کی سنت یہ ہے کہ نبی پاک ایک لباس 50,000 درہم کا پہنتے، تو جتنے غریب ہوتے آقا کے امتی وہ سوچتے یار ہم کیسے سنت پر عمل کریں. آقا تو بادشاہ تھے، ان کے تو بڑے لگژری گھر تھے، ان کی تو بڑی مہنگی سواریاں تھیں، ان کے تو جناب لباس ہی بڑے قیمتی تھے. تو غریب امتی تو غمزدہ ہو جانا تھا، وہ تو کوئی سنت پر عمل نہ کر پاتا. اللہ اکبر. نبی پاک نے وہ لائف گزاری کہ ساری دنیا کے سارے غریب جو ہیں رغبت کے ساتھ جو ہے وہ سادہ غذا کھا کر، سادہ لباس پہن کر نبی پاک کی سنت کو ادا کر لیں. اور جتنے امیر ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سادگی اختیار کر کے وہ بھی سنت اختیار کر لیں. غربت کا کچھ احساس بھی ہو جائے گا. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے. یہ لائف سٹائل سمجھو نبی پاک کا. اچھا پھر ہوا کیا؟ اس مہمان کا کیا بنا؟ ایک بندے کا کھانا نہیں تھا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا صحابہ کرام میں، ہے کوئی جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے، جو اس کو کھانا کھلائے اس پر اللہ کی رحمت ہو. حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، کہتے حضور میں اتنی پیاری دعا دے دی تھی، ریوارڈ بڑا خوبصورت تھا، نبی پاک کی زبان سے دعا کہ حضور یہ مہمان میں گھر لے جاتا ہوں. اچھا آج کے دور میں ایک بڑی آسانی ہو گئی ہے، آج کوئی کسی کو مسجد میں ملے اور کہ یار ذرا چلیں میرے گھر پہ کھانا کھائیں، تو جیسی اس نے حامی بھرنی ہے نا کہ ہاں چل رہا ہوں، تو اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً موبائل نکالنا ہے اور گھر کہنا ہے بھائی مہمان لا رہا ہوں، کھانا ریڈی رکھو، کچھ ہے کہ نہیں ورنہ میں باہر سے لے آؤں. سہولت ہو گئی نا. اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری اس مہمان کو لے کے گھر چلے گئے. اچھا گھر پہنچے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ میں مہمان لایا ہوں نبی پاک کا. تو آپ کی زوجہ نے کہا گھر میں کھانے کو تو بچوں کے لیے ہی ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بچے ہیں وہی کھائیں گے، آج تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے. آپ نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، میں سرکار کا مہمان لے آیا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب ایسا کرو بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو اور دسترخوان لگاؤ، کھانا رکھو. کھانا تھا تھوڑا، ایک ہی بندے کا کھانا تھا. تو پھر ایسا کرو کہ میں جب بیٹھوں نا مہمان کے ساتھ تو تمہیں آنا ہے اور چراغ بند کر دینا ہے، اندھیرا کر دینا، میں ویسے ہی منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھیں گے میں بھی کھا رہا ہوں اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لیں گے. میں قرآن کی اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، یہ تفاسیر قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر پہ دسترخوان لگایا گیا. پہلے آپ کی زوجہ نے بچوں کو پیار سے محبت سے بہلا پھسلا کر سلا دیا، دسترخوان لگایا، اور اب جب مہمان بھی بیٹھ گیا، حضرت ابو طلحہ انصاری بھی بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی زوجہ نے وہ چراغ بند کر دیا. اب لائٹ ہی بند ہو جائے، دسترخوان پہ کون کیا کھا رہا ہے کسی کو کیا پتا. آپ ویسے ہی ہاتھ چلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھا دیا. آپ بھی بھوکے سوئے، آپ کی زوجہ بھی بھوکی سوئی، بچے بھی بھوکے سوئے، نبی کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا.
صبح حضرت ابو طلحہ انصاری آقا کے پاس اس مہمان کو لے کے پہنچ گئے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے نہیں پوچھا کیا ہوا, نہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بتایا. ہم تو نیکی کرتے ہی میسج چلاتے ہیں نا کہ آج اتنا چندہ دے کر آیا ہوں, آج میں نے یہ کام کیا ہے. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بس نہیں چلتا, ورنہ شاید ہم نماز میں بھی آگے کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ شروع کر دیا کریں کہ دیکھ لو بھائی میں کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں. تو بہرحال حضرت ابو طلحہ انصاری نے نہیں بتایا, اللہ کے لیے کیا تھا جو کیا تھا, مگر اللہ نے عزت دینا تھی, اللہ نے مقام دینا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صبح کہتے ہیں رات فلاں بن فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے, اللہ نے ان کی مہمان نوازی بڑی قبول فرمائی ہے. پیارے آقا غیب کی خبر دے رہے ہیں, دیکھو میرے آقا کی شان. حضرت ابو طلحہ انصاری نہیں کہہ رہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ رات فلاں بن فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا ہے, اللہ ان لوگوں سے بہت راضی ہے. اور پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان پھر ریپیٹ کرتا ہوں. اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہے. ایک بندے کا کھانا تھا نا, مگر پھر بھی پریورٹی دی اللہ کے حبیب کے مہمان کو. مسلمان تھا, اس کو بھی ضرورت تھی, ارے وہ کھا لے ہم بھوکے رہ جائیں. اور پھر انعام کیا ملا, اولئک هم المفلحون. قرآن کہتا ہے جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے. یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. تو آج قرآن کی اس آیت سے لیسن کیا لینا ہے, اس واقعے سے سبق کیا لینا ہے کہ بندوں کا بھلا سوچیں, لوگوں کی خیر خواہی کریں. اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے. اپنا بھلا تو سارا جہان سوچتا ہے, مزہ اس میں یہ ہے کہ میں دوسروں کو بھلا سوچوں. آپ کو پتہ ہے فرض اور واجبات کے بعد ہم نوافل پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل پڑھنا چاہیے. لیکن یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ فرض اور واجبات کے بعد سب سے افضل عبادت کون سی ہے. سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے. اگر آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں نا تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. بعض روایت کے مطابق 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے اگر بندہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے. اب یہ خوشی داخل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ مسکرا کر بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں, اچھی بات کر کے بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں, کھانا کھلا کر بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں, تحفہ دے کر بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں, مدد کر کے بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں. اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ کے بندوں کو راضی کروں, اللہ آپ کو راضی کر دے گا, اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا. ایک اور آیت سنانی ہے آج میں نے, 4 پارے کی پہلی آیت, قرآن پاک کا 4 پارہ فرسٹ آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر, تم نہیں پہنچ سکتے بھلائی کو. کب پہنچیں گے؟ جب تک اپنی پیاری چیز, اپنی فیورٹ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اپنی پسندیدہ چیز جب بندہ دیتا ہے نا اللہ کی راہ میں, پھر وہ اللہ کی راہ میں کیسی مقبول ہوتی ہے. اور اس بات کو ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگان دین نے کیا شاندار طریقے سے سمجھا اور اس کو پریکٹس کیسے کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بار بیمار ہو گئے. آپ کو بھی پتہ ہے جب بندہ بیمار ہو جائے نا منہ خراب ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا جی نہیں چاہتا. بخار ہو جائے خاص طور پہ تو بندہ کچھ بھی نہیں کھاتا, کہتا نہیں یار کھانے کا موڈ نہیں ہے. آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. ایک بار کچھ دنوں کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے. غلام خوش ہوا کہ حضرت نے کچھ تو کہا کھانے کو, فوراً دوڑے مدینے کے بازار میں, بڑی مشکل سے مچھلی ملی, مچھلی لی, اس کو بھونا, فرائی کیا, ریڈی کیا, حضرت کو پیش کیا. ابھی کھانے لگے, دروازے پر دستک ہوئی, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے خادم حضرت نافع سے کہتے ہیں جاؤ یہ مچھلی جا کے اس خادم کو دے دو, اس مانگنے والے کو دے دو. اب وہ حضرت نافع حیران ہو گئے, کہتے ہیں حضرت وہ اللہ کے نام پہ مانگنے ہیں, اس کو پیسے دے دیتے ہیں. آپ نے ویسے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے, پسند آپ کو مچھلی ہے, میں اتنی مشکل سے تلاش کر کے لایا ہوں, پکائی بھی ہے, آپ یہ کھا لیں, میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا جا کے مچھلی دے دو. اب خادم ایک لمٹ ہوتی ہے نا, ایک ریزسٹ تھوڑی دیر تک کر سکتا ہے, پھر تو نہیں. مچھلی اٹھائی اور جا کر فقیر کو دے دی. مگر محبت بڑی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. وہ باہر گیا خادم اور اسی فقیر کو پکڑ لیا, کہا بھائی تمہیں تو پیسے چاہیے نا, پیسے لے لو, یہ مچھلی واپس مجھے دے دو. پیسے دے کر وہی فش جو تیار کی بھی واپس پرچیز کر لی. تھوڑی دیر بعد پھر حضرت کے دسترخوان پر, کہا حضرت یہ مچھلی کھائیں. آپ نے کہا یہ کدھر سے آئی؟ کہتے دیکھیں حضرت میں واپس نہیں لایا اس سے,
میں نے اس کو پیسے دیے, دوبارہ اس سے پرچیز کیے, اب تو اب کھا لینا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ, یہی مچھلی اس فقیر کو دے کر آؤ اور دیکھو خبردار پیسے بھی واپس مت لینا. اب وہ بالکل پزلڈ نا کہ یہ کیا ماجرا ہے, مطلب مدد کرنی ہے تو پیسے کافی تھے, مچھلی دینی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے راز کھولا. اب یہ میرا موضوع یہ ہے آج کا, جو میں آج عرض کرنے آیا ہوں نا, یہ آج سیکھ کر جانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے دیکھو ماجرا یہ ہے, میں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو, خود کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو, پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے تو اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے. 1.5 درہم کی مچھلی اور سامنے بخشش ہو تو یہ سودا مہنگا نہیں. یہ سیکھنا ہے آج. مجھے بھی خواہش ہے, دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن لیول کیا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے وہ میں دیتا ہوں, جب مجھے چاہیے وہ میں دیتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب کپڑے پرانے ہو گئے, فوراً ہمیں غریب لوگ یاد آتے ہیں, یار ہاں ماسی کو دینے ہیں, ڈرائیور خان صاحبوں کو دے دو میرے پرانے کپڑے. چپل پھٹنے والے ہو گئے, چلو جناب یہ کسی فقیر کو دے دو. کھانا بچ گیا آج, ٹھیک ہے مدرسے میں بھجوا دو. آپ سوچئے جو لیفٹ اوور ہے ہمیں وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے یاد آتا ہے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے. اپنی پیاری چیز, ایک تو بھلائی تک پہنچنے کا راستہ قرآن بیان کر رہا ہے, اور نبی پاک کی یہ حدیث ہمیں ایثار کی, سیکریفائس کی ڈیفینیشن بتا رہی ہے کہ ڈیفینیشن آف ایثار یہ ہے کہ آپ کو بھی چاہیے پھر کسی کو دینا. اس کا درجہ اور ہے, اس کا مرتبہ اور ہے. اور صحابہ کرام کے اتنے واقعات ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا. ایک بار ایک صحابی رسول کے گھر پہ کسی نے سری بھجوائی, بکرے کا جو سر ہوتا ہے نا, عربی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اور یہ بڑا عزت والا کھانا کہتے ہیں. کسی کو عزت دینی ہو اس کو سری بھجوائی جاتی ہے. تو حضرت ایک صحابی رسول کے گھر غریب تھے, کھانا بھی کم تھا, سری بھجوائی. تو انہوں نے سوچا یار ضرورت تو ہے مجھے, لیکن میرا پڑوسی بھی بیچارہ جو ہے نا اس کے گھر میں بھی بڑی تنگی ہے, اس کو بھجوا دیتا ہوں. انہوں نے سری اٹھائی, پڑوسی کو بھجوا دی. پڑوسی نے سوچا بڑا اچھا تحفہ آ گیا, آج ضرورت بھی تھی, لیکن میرا پڑوسی جو ہے نا اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے پڑوسی کو بھجوا دی. پتہ کیا ہوا, 7 گھروں سے گھوم کر پہلے صحابی کے گھر پہ پہنچ گئی. ایوری از ریڈی ٹو سیکریفائس. ہر بندہ چاہتا تھا دوسرے کا بھلا ہو جائے. ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے, بس مجھے مل جائے, میرا کام سیدھا ہو جائے, اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو جائے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. میں آج قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری کی وہ دعوت آپ کو بتائی ہے, اور قرآن کے 4 پارے کی پہلی آیت بیان کی ہے. جنگ یرموک کا واقعہ ہے, اس میں صحابہ کرام زخمی تھے, بالکل آخری بریتھ تھی, سانسیں اٹکی ہوئی تھی. تو ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی گئی اپنے کزن کو, اپنے رشتہ دار کو پانی پلانے, کہ آخری سانسیں پانی پلا دوں. جیسے ہی پانی پیش کیا, سانس اکھڑ رہی تھی, پانی کی پیاس تھی, ہاتھ بڑھایا تو برابر سے ایک اور زخمی کے کراہنے کی آواز آئی, اور اس نے آواز لگائی پانی. تو یہ صحابی اپنی اس کزن سے, اس صحابیہ سے کہتے ہیں مجھے چھوڑو, اس کو پانی پلاؤ. آخری سانسوں میں ایثار ہے, وہ دوسرے کے پاس جاتی ہیں, ان کو پانی پیش کرتی ہیں, تیسرے کی آواز آتی ہے پانی, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں, اس کو پانی پلاؤ. وہ صحابیہ کہتی ہے میں تیسری کے پاس گئی, ان کا انتقال ہو گیا. دوڑتے ہوئے دوسرے کے پاس آئی تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. پہلے اپنے رشتہ دار کے پاس آئی تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے تھے. یہ ان کی سانسوں میں, ان کے بلڈ میں ایثار تھا. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ایثار کا درس دیتا ہے. ہم روزانہ جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں, بعض اوقات میں اس طرح کے بیانات جب سنتے ہیں نا, تو جو میرے غریب بھائی ہیں نا وہ کہتے ہیں یار یہ امیروں کی باتیں ہو رہی ہیں, یہی ایثار کریں گے. یہی تو پرابلم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے 1 کروڑ روپے کا ایثار نہیں کیا تھا, 1.5 درہم کی مچھلی چھوڑی تھی نا. جنت کا سوال آپ روزانہ اپنے دسترخوان پر ایثار کر سکتے ہیں. اب کیسے؟ مثال کے طور پہ کہیں مل کر افطار کر رہے ہیں, مزدور میرے بھائی بیٹھے ہیں, اگر آپ سب لیبر بیٹھ کر افطار کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ آپ افطار کرتے ہیں, شربت بھی ہے, کھانے کی چیزیں بھی ہیں, دل کیا کہتا ہے یار پہلے مجھے سب سے اچھی چیز ملے. آپ بغیر کسی کو کہے اپنا ہاتھ روک لیں, سلو ہو جائیں کہ میری والدہ پہلے نکال لے, میرے والد صاحب ذرا اچھے نوالے لے لیں, میرے بھائی, میری بہنیں, میری بیوی, میرے بچے, ہاں بچے بھی,
کسی طریقے سے یہ پہلے اچھا کھا لیں, آخر میں مجھے بھی مل جانا ہے. اگر یہ جگ شربت کا ختم ہو گیا تو دوسرا آنا ہے, لیکن میں شاید 2 گلاس بعد تیسرا پی لوں اور وہی اللہ کو پسند آ جائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ابھی مسجد میں کولر لگا ہوا ہے, آپ کھڑے ہوئے پانی پینے, پیچھے کوئی اور بھائی کھڑا ہے, آپ گلاس بھریں اور اسے پیش کر دینا. یہی تو حدیث ہے نا, آپ کو ضرورت ہے مگر آپ ترجیح دے رہے ہیں, پریورٹی دے رہے ہیں, وہ پہلے پی لے, اس کے دل میں کیا ہوگا؟ خوشی داخل ہوگی نا. یہی تو شریعت کو مطلوب ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہو. اب یہاں ماشاءاللہ اے سی لگا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ نیچے جگہ پہلے فل ہو جاتی ہوگی, اوپر جگہ جو بعد میں آتے ہوں گے ان کو نہیں ملتی ہوگی جگہ. اچھی بات ہے, جو پہلے آئے اس کو آنا چاہیے. لیکن اگر آپ, مثال دیتا ہوں, آپ آئے, ایک بندے کی جگہ ہے اور پیچھے دوسرا بھی داخل ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا عمر بھی بڑی ہے, اگر یہ یہاں پڑھ لیں گے نماز تو کمفرٹیبل ہو جائیں گے, آپ اوپر چلے گئے. اللہ جانتا ہے وہ 20 رکعتیں پڑھے گا, اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی. اس کو بتائیں بھی نا, ہاں یہ نہیں کرنا کہ چلو بھائی آج دسترخوان پہ آپ سب اچھا اچھا کھا لو, میں اِشار کر رہا ہوں, بیان سن کے آیا تھا, یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں کولر پر بیٹھ کر کے چلو بھائی پانی آپ کو پلا رہا ہوں, میں اِشار کر رہا ہوں آپ پر, یہ جتانا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. مزہ نیکی ایسی ہونی چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے میں نے کیا کر دیا, میں چاہتا تھا مگر میں نے چھوڑ دیا, دوسرے کو دے دیا. یہ خوبصورتی ہے اسلام کی. اور اگر یہ ہر اس مسلمان کے اندر آ جائے, اگر یہ وصف جو ہے ہم سب کے دلوں میں آ جائے کہ میں دوسرے کا سوچنے لگ جاؤں, آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں کتنا پیس ہو جائے گا, کتنی محبت ہو جائے گی, کتنی آسانی ہو جائے گی. ہر بندہ جب دوسرے کا بھلا سوچے گا تو سب بھلا ہو جائے گا. بزرگان دین کہتے ہیں نا, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. مگر آج پرابلم یہ, کسی کا اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو برا لگنے لگ جاتا ہے, کچھ ترقی کرتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا نیا گھر لے لیا, ایک اور فیکٹری ڈال لی, مکان بڑا کر لیا, گاڑی نہیں لے لی, وہ ترقی کری جا رہا ہے, ادھر پرابلم ہوئی جا رہی ہے. یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی. خدا را آج قرآن کی ان 2 آیتوں کو اور چند احادیث کو جو ہم نے سنا ہے, اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں کہ ہم پریورٹی دیں. اگر آپ کو صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے نا, اچھی چیز دینا سیکھیے. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میرے گھر میں میرے ملازم کھاتے ہیں تو گھر والوں کو یہ کہا گیا ہو کہ پہلے ملازمین کا کھانا نکلے گا پھر ہم کھانا کھائیں گے. کم نہیں ہو جائے گا. ہماری ہانڈی اللہ نے بہت دیا ہے, ہم تھوڑا زیادہ بنا لینا, لیکن جو میں کھاؤں وہ میرے ملازمین کھائیں. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے لیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے غریب رشتہ دار بھی ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہے, ویسے ہی کپڑے جیسے میں نے اپنے بچوں کو دلائے ویسے اگر میں اپنے غریب رشتہ دار کے گھر بھجوا دوں, مجھے کمی نہیں ہوگی. اللہ کے خزانے بہت ہیں, وہ اور دے گا. لیکن اس لیول پر آپ پہنچیں گے کہ جو تمہاری پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, پھر دیکھو وہ غیب سے کیسے خزانے عطا فرماتا ہے. پھینکنے والی, ضائع ہونے والی, کام نہ آنے والی چیز دینے والی عادت نکال دے. ہمارا تو حال یہ ہے چوٹ کرنے کے لیے. ابھی میں کوئی چندے کا ڈبہ وبا آپ کے سامنے نہیں گھماؤں گا, لیکن اگر ابھی مثال کے طور پہ جمعہ آپ پڑھنے آئے اور مسجد والے آپ کے سامنے کوئی باکس لے کر آئیں کہ بھائی مسجد میں چندہ دیں, آج آپ نے سوچا یار چلو آج سخاوت کر ہی دیتے ہیں, 100 روپے ڈالتے ہیں. اپنا والٹ نکالیں اور آپ کے والٹ میں 2 نوٹیں ہوں 100 روپے کی, ایک نئی اور ایک پرانی. سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سی ڈالتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھ لو. حالانکہ جو نئی والی ہے نا وہ 110 روپے کی نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کی ہے, لیکن چونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا تو یار یہ اس سے جان چھڑا لو, یہ پرانی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. خود سوچئے, یعنی یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو میرے کام کا نہیں نا میں نے وہی اللہ کی راہ میں دینا ہے. بچے ہم تو مدرسے چلاتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے بچہ مدرسے میں وہ دینا ہے جو بچہ سب سے ذہین ہے گھر پہ اس کو انجینئر بناؤں گا, سیکنڈ والا بڑا ماسٹر ہے اس کو جناب ڈاکٹر بناؤں گا, تیسرا بڑا شرارتی ہے, بات ہی نہیں سنتا, سبق بھی یاد نہیں کرتا, تھوڑا سا زبان سے بھی تتلاتا ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دو. یعنی اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دینا جو ہمارے کام کا نہیں ہے. آپ خود سوچیں. پھر ہم کہتے ہیں یار ہمارے علماء ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ہمارے علماء جو ہیں وہ معاشرے کے تقاضے پورے نہیں کرتے. دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ یار اس کو مفتی بناؤں گا, ساری دنیا میں جا کر دین کی خدمت کرے گا. لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ ذہن بن جاتا ہے انسان کا کہ جو میرے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا. یہ بڑی غلطی ہے. اچھا پھر بعض اوقات, آخری بات, بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ یار اگر میں اپنی پیاری چیز دے دوں گا تو پھر مجھے میرے پاس کیا کیسے بچے گا. یہی تو وہ دل ہے جو رب دیکھنا چاہ رہا ہے کہ
کہ اللہ کی راہ میں کیوں بوجھ فیل کرتے ہو؟ کیا اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے؟ تمہارے پاس جو پیاری چیز ہے کیا اس کے خزانے میں ایک ہی ہے؟ تم یہ ایک دو، رب تمہیں 10 عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے مجھے ایک بار پنجاب کا شہر ہے سرائے عالمگیر، میں پہلے یو کے گیا تھا، تو وہاں ایک اجتماع ہوا اور اس میں بیان کرنے کی سعادت ملی۔ اچھا ٹاپک یہی تھا، میں تو بیان کر کے چلا گیا، مجھے بعد میں ایک بزرگ نے بتایا کہ اس بیان کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار مجھے اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں کون سی دینی چاہیے؟ سفید داڑھی والے تھے، انہوں نے کہا مجھے اپنی ساری ویلتھ میں، ساری میری جو جائیداد ہے اس میں سب سے پسندیدہ میری ایک پراپرٹی ہے سرائے عالمگیر میں 3 سائڈ کارنر پلاٹ ہے، بڑا پسند تھا ان کو۔ کہتے میں نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لی، میں نے وہ جگہ پر اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، اور میں انشاءاللہ وہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اچھا مجھے یقین کریں پتہ نہیں تھا، میں ایک سال بعد مجھے کال آئی کہ سرائے عالمگیر آپ پنجاب آ رہے ہیں، آپ کا بیان کروانا، ایک مسجد کا افتتاح ہے۔ اتفاق تھا میرا گزر وہیں سے تھا، میں چلا گیا۔ وہ بزرگ میرے بیان کے بعد کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آج میں بتاتا ہوں یہ مسجد میں نے کیوں بنائی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مبلغ دعوت اسلامی کا میں نے بیان سنا تھا اور میں نے اس وقت نیت کی تھی کہ میری سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ میں اللہ کی راہ میں دوں، اور آج میں بہت خوش ہوں، کروڑوں روپے کی مسجد بنائی اور اس کی چابی دعوت اسلامی والوں کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ دل دیتا ہے، دینے والے اپنی پسندیدہ چیز دے دیتے ہیں، اور واقعی اللہ انہیں اور دیتا ہے۔ تو میں آج آپ سے بھی گزارش کروں گا، سب سے پہلا حق، اچھا اسی میں ہم ایک مظاہرہ کیا کرتے ہیں، کام کی چیز نہیں دینی نا، فطرے کی بات لے لیں۔ فطرہ ہم برسوں سے، جب سے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایک ہی فطرہ دینا ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کرنا ہے۔ پہلے وہ 30 روپے کا تھا، پھر 40 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، اب جا کے 100 روپے پہنچا ہے، اور ہم نے وہی 100 روپے والا فطرہ دے کر فارغ ہو جانا ہے۔ اللہ کے بندو روایت تو پوری پڑھ لو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کا بھی فطرہ اناؤنس کیا ہے، ساتھ جو کا بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے۔ گندم کا فطرہ تو منیمم ہے نا، آپ 15-20 روپے میٹر والا کپڑا کیوں نہیں پہنتے بھائی؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے تو اچھا لباس پہنوں گا نا، سائیکل پہ سفر کیوں نہیں کرتے، گاڑی میں کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے دیے تو گاڑی میں جاؤں گا، سائیکل پہ نہیں جاؤں گا بھائی۔ آپ لیاری میں وہ جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتے بھائی؟ آپ کہیں پیسے ہیں اللہ نے دیے تو ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ جب ہر چیز اچھی کرنی ہے، گندم والا ہی فطرہ دینا ہے، اپنے آپ سے پوچھے نا، اللہ نے دیا سب لاکھوں سے اچھا، اپنی لائف کروڑوں سے اچھی گزار رہا ہوں، اور جب دینے کی باری آئی تو یار وہ 100 روپے والا ہے نا، یہ 4 فطرے ذرا پرچی بنا دینا۔ اپنے دل سے پوچھے کہ ٹھیک کرتے ہو آپ؟ ارے یہ بھی شکرانے کا ایک طریقہ ہے، یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا، اب میں انشاءاللہ تیری راہ میں جو سب سے اعلیٰ فطرہ میرے آقا نے بیان کیا کشمش کا یا جو کا، میں وہ ادا کروں گا۔ تو یہ بھی ایک وے ہے نا شکرانے کا۔ تو اس بار فطرہ جس کو میں یہ نہیں کہتا جو میرے غریب بھائی ہیں وہ ٹھیک ہے گندم کا دیں، فطرہ ادا ہو جائے گا، تو ذرا میں اپنے امیروں کو بھی تو جھنجھوڑ لوں نا، تو اس میں کیوں کنجوسی کرتے ہو بھائی؟ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اب اللہ کی راہ میں دل کھول کر اور اچھا خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات اور آپ کے عطیات کا، فرسٹ آف آل یہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، یاد رکھیے، چیک کریں۔ ہر رشتہ دار آپ سے مانگنے نہیں آئے گا، مانگنے والا تو بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ورنہ تو مانگنے والے پیشہ ور زیادہ ہوتے ہیں۔ جو سفید پوش ہوتا ہے نا، جو بیچارہ بڑی کسر سے گزارا کر رہا ہوتا ہے، جو ایک نہیں 2 نوکریاں کرتا ہے تاکہ خرچہ دن میں پورا ہو جائے، اس کو بعض اوقات زکوٰۃ لگتی ہے۔ چیک کر لیں، اگر آپ کے کسی غریب رشتہ دار کے یہاں زکوٰۃ کی ضرورت ہے پہلے اسے دیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو غیروں کو بانٹتا پھرے اور اس کے اپنے پریشان ہوں، اللہ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو پہلا حق، اچھا اس کے لیے تھوڑا اسٹرگل کرنی ہوگی۔ ہم بہت قریب کے لوگوں کو دیکھ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دیکھیں نا کزنز کو دیکھیں، ان کے بھائی کو دیکھیں، تھوڑا دور تک جائیں، ننیال میں جائیں، ددیال کو چیک کریں، سسرال کو چیک کریں، اگر رشتہ داروں میں کچھ لوگ ہیں پہلے انہیں زکوٰۃ دیجیے۔ اس کے بعد آپ کے اپنے غریب مستحق پڑوسیوں کو چیک کر لیجیے، پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے۔ ایک بار پیارے آقا نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، اتنے حق بیان کیے کہ صحابہ سمجھنے لگے کہ آج پیارے آقا وراثت میں بھی حصہ بیان کر دیں گے، اتنے حقوق ہیں۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد میں آج ایک اپیل لے کر، ایک درخواست لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اتنا ہیوج نیٹ ورک ہے، ایک بڑا مسکنسیپشن بھی ہے کہ یار دعوت اسلامی والوں کو بڑا چندہ ملتا ہے، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اور بہت سارے ہیں بیچارے ان کو دے دیں۔ بڑا اچھا یہ سوال ہے اور اس کا میں آج آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ یقیناً دعوت اسلامی کو بڑا چندہ ملتا ہے،
لیکن شاید آپ لوگوں کو دعوت اسلامی کا خرچہ نہیں پتہ. جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اگر چندہ نہ ملے تو ہم چلائیں کیسے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے اس وقت 22,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں, کم و بیش 22,000 تنخواہ جن کی ہمیں سیلری دینی ہے. بہت سارے مل اونر بیٹھے ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو بھی ٹینشن ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں تنخواہ پہلے دینی. یہ مسجد چلاتے ہیں نا جو لوگ, ان کو بھی پتہ ہے امام صاحب اور خادم اور جن کی تنخواہ دینی ہے وہ ایک برڈن ہے نا, ہر مہینے دینا ہی دینا ہے. 22,000 لوگوں کی تنخواہ ہمارے ذمے ہے. اب یہ کتنی بن گئی؟ اگر کیلکولیٹر والا موبائل ہو تو 1 منٹ لگے گا آپ کو اور سمجھ آ جائے گی بات کہ 22,000 افراد کو اگر ہم کم سے کم ایوریج سیلری 20,000 روپے دیں ہر بندے کو تو یہ ماہانہ 44 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. 44 کروڑ روپیز پر منتھ اپروکسیمیٹلی, کم و بیش. اگر اس کو 13 سے ملٹیپلائی کریں, 13 تنخواہیں دینی پڑتی ہے نا سال میں, ایک بونس بھی دینا پڑتا ہے, تو یہ 572 کروڑ روپے بنتے ہیں. اب اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 دن سے, روز کی تنخواہ کتنی ہے, تو کم و بیش دعوت اسلامی کو روزانہ 1.5 کروڑ روپے چاہیے تنخواہ دینے کے لیے. آج کا ایک دن گزرا نا, ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی نے آج چھٹی بھی کی ہو, کام پہ بھی نہ گیا ہو, چلو گرمی زیادہ ہے, ہم نے کچھ نہ کیا, لیکن آج دعوت اسلامی کے ایک دن میں 1.5 کروڑ روپے نکل گئے. اب بتائیں جس تنظیم کو روز کے 1.5 کروڑ روپے صرف تنخواہ دینے کے لیے چاہیے, یہ صرف سیلری ہے, اس میں مسجدوں کی تعمیر نہیں ہے. آج میں فیضان رمضان میں بیٹھا ہوں, یہ مسجد جب نہیں تھی اس زمانے میں بھی ہم اس علاقے میں آتے تھے. بتائیے جب سے یہ مسجد بنی ہے, یہ جا نماز بنی ہے, علاقے میں بہار آ گئی ہے نا. آج آپ بیٹھے ہیں, اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کس کا کام تھا؟ یہ دعوت اسلامی نے کیا نا. آج ایک مسجد بنی تو پورے محلے میں بہار آ گئی. دعوت اسلامی سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے, یعنی ایئرلی 600 مساجد کا بولنا آسان ہے, لیکن 600 محلوں میں بہار آ رہی ہے, 600 شہروں میں بہار آ رہی ہے. اور بیرون ملک چلے کبھی ہمارے ساتھ, گرجا گھر خرید کر, مندر خرید کر, ڈانس کلب خرید کر, جوئے خانے خرید کر, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے مسجد میں اسے کنورٹ کیا ہے. یورپ میں, UK میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, افریقہ میں, یہ ساری دنیا میں فیضان جاری ہے. مگر جو میں نے آپ کو خرچ بتایا ہے اس میں مسجد کی تعمیر شامل نہیں ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ایکسپینڈیچر ہے. میں نے آپ کو یوٹیلیٹی بل نہیں بتایا. اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے دعوت اسلامی روزانہ کم و بیش 10 سے 15 ہزار افراد کو کھانا کھلاتی ہے. مگر ہم کس کو کھانا سارا سال ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, جو حدیث پڑھتے ہیں, جو دین کا کام کرتے ہیں. آپ کے کھانا کھا کر بھی وہ اور انرجی لے کر دین کا مزید کام کریں گے. آپ کا کھانا تو ملٹیپلائی ہو گیا نا. لوگ کہتے ہیں ہم علاج کروانا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی ان 22,000 افراد کا جن کا میں نے کہا تنخواہ دیتے ہیں, یعنی اتنی بڑی ویلفیئر ہو گئی کہ 22,000 گھروں کا چولہا, 22,000 فیملی چل رہی ہیں دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے. اور ان 22,000 افراد کا اور ان کی فیملی کا علاج ایک مخصوص شرائط کے ساتھ وہ بھی دعوت اسلامی کروا رہی ہے. تو ویلفیئر کا یہ کتنا بڑا کام ہے. اچھا اب یہ 22,000 افراد ہیں کیوں؟ آخری بات, سوال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ یار اتنی بڑی تنخواہ کیوں ذمہ لے لی بھائی, اتنے بندے کیوں رکھ لیے؟ دعوت اسلامی کے مدرسے ماشاء اللہ جس میں قرآن ناظرہ اور حفظ پڑھایا جاتا ہے, کتنے مدرسے ہیں؟ 200 مدرسے نہیں, ہمارے 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں. مور دین 2700 مدرساز. اس میں بچے کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب تک کا رزلٹ کیا ہے؟ اب تک کی معلومات کے مطابق 74,000 سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے. اس امت کو 74,000 حافظ قرآن دعوت اسلامی دے چکی ہے. آج ماشاءاللہ ہمیں یہاں حافظ قرآن صاحب نے تراویح سنائی. پچھلے رمضان کی آپ کو رپورٹ دوں, پچھلے رمضان میں دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 20,000 حافظ قرآن وہ تھے جنہوں نے پاکستان میں تراویح سنائی. تو یہ کتنی بڑی دین کی خدمت ہے. اب 2700 مدرسے ہیں, اگر فی مدرسہ 5 قاری صاحبان بھی دے دیں آپ تو 12-13 ہزار تو ادھر ہی پورے ہو گئے. 22,000 میں آدھے تو یہیں چلے گئے, باقی 99 شعبہ جات ہیں. تو دارالعلوم ہیں, دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. مدنی چینل ہمارے 3 زبانوں میں چل رہا ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ, اپنے ڈونیشنز, اپنا فطرہ
اس عظیم تحریک کو دیجئے جو ساری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے. آپ کو جس بھی نیکی کے کام میں حصہ ملانا ہے، ہم شام میں مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم برما میں مسلمانوں کی پچھلے دنوں ہم نے ہیلپ کی. آپ کو جس بھی کام میں آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنی ہے، اپنا صدقہ و خیرات دینا، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے. لیکن پلیز آج ایک نیت کرنی ہے کہ ہم اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اپنی زکوٰۃ سے، اپنی عطیات سے، اپنے فائنینشیل سپورٹ سے، تاکہ یہ نیکی کا کام اور آگے کی طرف بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ایثار کا جذبہ نصیب فرمائے، اپنی راہ میں اپنی بہترین چیز خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 2 اشعار صلاۃ والسلام کے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھ غوث اعظم امام تو قاولوں کا، غوث اعظم امام تو قاولوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج جو ہم نے درس قرآن سنا، اے اللہ ہمیں تیری راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایثار کا جذبہ نصیب فرما، مسلمانوں کا ہمیں خیر خواہ بنا دے. اے اللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ ہم سب کی ساری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ درد، غم، بیماریاں دور فرما دے. خوشحالی اور برکتیں ہم سب کا مقدر فرما. ماہ رمضان پورا خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. سارے روزے رکھنا نصیب فرما، ساری تراویاں پڑھنا نصیب فرما. اے اللہ ہماری جو مشکلیں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.